یہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ کم ہوئی ہے اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر, آپ کی اس کام کے اندر, اور ان اسٹوڈنٹس کی زندگی کے اندر جو یہ اسکل سیکھ رہے ہیں آپ کی اس پلیٹ فارم کی بدولت؟ جی بہت شکریہ ماریہ. جو مارجنلائزڈ ایریاز ہے وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی کوالٹی ایجوکیشن اویلیبل نہیں ہے, اور انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم ان ایریاز میں ریموٹلی کنیکٹ کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ ٹرینرز کو, جو کہ یا تو آؤٹ آف کنٹری ہیں یا پاکستان میں مین شہروں میں بیٹھے ہیں. ابھی انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارے وہ رورل ایریاز جہاں پہ ہم کوالٹی ایجوکیشن, خاص کر آئی ٹی کی ایجوکیشن کو ایکسیسیبل کرنا چاہ رہے تھے, اور وہاں پہ ہماری فزیکل لیبز ہیں جہاں سے بچے ریموٹلی انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اتنے دنوں سے انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے کلاسز نہیں ہو رہی ہیں, اگر ہو رہی ہیں تو اس میں بچوں کو شکایات آ رہی ہیں کہ آواز کا مسئلہ ہے, سمجھ نہیں آ رہا. تو پچھلے 1-1.5 ہفتے سے یہ اسی طرح سے مسائل آ رہے ہیں, اور وہ بچے جو امید کر رہے تھے ایک بہتر مستقبل کی کہ ہم آئی ٹی میں جا کے اپنا نام بنائیں گے, ہم بھی فری لانسنگ کی دنیا میں آئیں گے, تو وہ اب بہت نا امید ہیں کہ انٹرنیٹ کی اس بندش کی وجہ سے ان کی تعلیم کا سلسلہ ہی رک گیا, تو آگے چل کے کام کس طرح سے کریں گے. آپ کے ساتھ جو بچے کام کرتے ہیں, جن کو آپ ٹرین کرتے ہیں, ان کی کتنی تعداد ہے رفلی, کتنے لوگ ہیں جو اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اس وقت اس فیز میں؟ جی ہماری جو فزیکل لیبز ہیں وہاں پہ تو اس ٹائم تقریباً 250 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ادھر آ کے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم نے ایک ریسنٹ کورس سٹارٹ کیا تھا جس میں 1500 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے اپنے موبائل لیپ ٹاپ کے ذریعے آن لائن کنیکٹڈ تھے, اور انہوں نے 14 اگست کو اپنی کلاسز سٹارٹ کرنی تھی. تو وہ تقریباً 1750 کے قریب یہ ٹوٹل بچے ہیں جو اس ٹائم امپیکٹڈ ہیں. سو پرابلمس کیا آ رہے ہیں؟ کنیکٹیوٹی میں ایشو ہے کیا؟ جو آپ آپس میں مواد شیئر کرتے ہیں سیکھنے کے لیے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہا؟ پرسائز ایشوز کیا آ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بھائی نیشنل پالیسی کی گیس لائٹ کر دو لوگوں کو, ان کو بتاؤ کہ نہیں یہ آپ کے ذہن میں یہ سارا کچھ ایسا گراؤنڈ پہ ریالٹی نہیں ہے. تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اسپیسیفک پرابلمس کیا آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ آپ کا تو 1500 کا ایک سیمپل ہے, اس سے زیادہ کوئی 2000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں, ایسے بہت سارے اور آپریشنز ہیں, تو آپ جب بتائیں گی تو ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. جی بالکل. اچھا ابھی ہم آئی ٹی منسٹر کا بھی ایک ویڈیو آئی تھی, اور ویسے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اچھا صرف واٹس ایپ پہ وائس کا ایشو ہے یا فیس بک پہ صرف ویڈیو کا مسئلہ ہے تو باقی تو انٹرنیٹ ٹھیک چل رہا ہے. تو اگر اس بات کو ان کی مان بھی لیا جائے کہ باقی انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے, تو واٹس ایپ ایک ذریعہ ہے جس سے زیادہ تر لوگ پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آج کل جو ٹریننگز بھی چل رہی ہیں وہاں پہ ہم جو زیادہ تر مٹیریل شیئر کرتے ہیں, جو اسائنمنٹس ہیں, جو کلاس کی ڈسکشنز ہیں, وہ واٹس ایپ کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے, وائس نوٹس کے ذریعے, وہاں پہ پکچرز کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ واٹس ایپ کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہی نہیں کرنے دیں گے, اس کو بھی آپ کنٹرول کر دیں گے اور یہ مسائل آئیں گے, تو وہ بچے وہ انفارمیشن اتنی جلدی ایکسیس نہیں کر سکیں گے. سملرلی ہمارا فیس بک پہ ایک ایڈ کیمپین چل رہی تھی جس میں ہم ویڈیو کے تھرو بچوں کو پیغام دے رہے تھے کہ یہ فری ٹریننگز چل رہی ہیں اور آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو پچھلے کتنے دنوں میں جب ویڈیو نہیں چل رہی اور فیس بک پہ یہ مسائل آ رہے ہیں تو وہ بچے ہماری ایڈ کیمپین نہیں دیکھ سکے. وہ اب اتنے دنوں سے جو 3 دن ہماری شاید وہ کیمپین ابھی مزید چلنا تھی تو وہ نہیں چلی, کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ویڈیو کے ایشوز آئے ہیں تو وہ بچے بھی اس سے محروم رہ گئے. اس کے علاوہ پاکستان میں زیادہ تر جو یوزرز ہیں جو خاص کر مارجنلائزڈ ایریاز سے ہیں, ان کے گھروں میں وائی فائی اویلیبل نہیں ہے, وہ اپنے موبائل ڈیٹا سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو جتنے بھی وائی فائی کے یوزرز ہیں شاید ان کا انٹرنیٹ کسی حد تک بہتر چل رہا ہے, لیکن موبائل ڈیٹا پہ جتنے بھی لوگ کنیکٹڈ ہیں, ایک تو وہ وی پی این کے بغیر فیس بک واٹس ایپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے, اور اگر وہ وی پی این کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر بھی لے تو موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہا, اس پہ چیزیں لوڈ ہونے میں اتنا ٹائم لے رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو انفارمیشن کا فلو ہے کہ اگر ان بچوں نے کچھ سیکھنا ہے, اپنے انسٹرکٹر سے بات کرنی ہے, کسی سے بھی بات کرنی ہے, ایون اپنے کلائنٹ سے بھی انہوں نے رابطہ کرنا ہے جن کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں ان سارے پلیٹ فارمز کے تھرو, تو وہ نہیں کر سکتے. اب حکومت میں اور کافی سارے نمائندوں کی میں نے بات سنی ہے, وہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اچھا فائبر اپ پر شاید صحیح چل رہا ہے, وہاں پہ تو آپ وائی فائی سے کنیکٹڈ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کلائنٹ آپ کا فیس بک پہ بھی ہوتا ہے, کلائنٹ آپ کا ٹویٹر پہ بھی ہے, کلائنٹ آپ کا واٹس ایپ پہ بھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, یہ سارے پلیٹ فارم آپ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ سارے پلیٹ فارم پاکستان میں پروفیشنل مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, اور یہ واٹس ایپ اور فیس بک شاید ایزی ٹو یوز ہے پاکستانی آڈینس کے لیے, خاص کر مارجنلائزڈ ایریاز کے لیے, کیونکہ ان کو شاید فائبر اتنا اچھے سے استعمال کرنا نہ آئے, ان کو شاید اپر پہ اتنی زیادہ آسانی نہ ہو, لیکن وہ واٹس ایپ پہ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لوکل کلائنٹس کے ساتھ, کچھ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ. تو جب آپ یہ کمیونیکیشن کے چینلز بند کرتے ہیں تو وہ یہ سارے مسائل فیس کریں گے. اور آپ پچھلے 3-4 دنوں سے ان کو چاہے سیکھنے میں جتنا نقصان ہوا یا ان کا جتنا کلائنٹس کا نقصان ہوا, جو 3-4 دنوں میں وہ کما سکتے تھے وہ چیزیں بند ہو گئیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس ٹائم پہ؟ اگر ان کے گھر کے بل نہیں ادا ہوں گے, ان کے گھر کے خرچہ نہیں ہوگا, تو اس کا ذمہ دار میرے خیال میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس ٹائم پہ ہم کس کو حکومت وقت تو سمجھتی ہے اتنا بڑا کوئی پرابلم نہیں. عرفان ملک صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی, آپ مجھے بتائیے, بیکاز میں بار بار جو ہم حکومت سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں, جو ہم نے کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے, یہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے آپ لوگ بتا رہے ہیں. پی ٹی اے کے نمائندے آئے, انہوں نے آ کر پارلیمانی کمیٹی میں بولا کہ ہمیں تو کسی نے شکایت ہی نہیں لکھی کہ انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. تو آپ کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ آپ کا انٹرنیٹ میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ کیا کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے بتائیے کہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس میں کتنے لوگوں کو آپ روزگار دیتے ہیں اور یہ کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں براہ راست اس بندش سے؟
دیکھیں آپ کو تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹھیک چل رہا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہو رہا, یہ چند دنوں کا نقصان نہیں ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑا ریونیو ہے وہ آئی ٹی سے اور فری لانسنگ سے آ رہا ہے. واٹ از فری لانسنگ؟ جب آپ فری لانسنگ کی بات کرتے ہو تو آپ اپنی سروسز انٹرنیشنل کلائنٹ کو دے رہے ہوتے ہو, اور انٹرنیشنل کلائنٹ کے اور آپ کے بیچ میں جو سب سے امپورٹنٹ بانڈ ہے وہ ہے ٹرسٹ کا, اعتماد کا, کہ کلائنٹ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے ہمارے ملک سے لوگ ہائر کرنے میں کہ یہ ہر وقت اویلیبل رہیں گے اور مجھے کوالٹی سروسز دیں گے. کوالٹی سروسز تو ہمارے لیے پہلے ہی چیلنج تھی, اب اویلیبلٹی بھی چیلنج بن گئی ہے. اور ایک کلائنٹ کے ساتھ ٹرسٹ بنانے کے لیے پہلے بچے کو بہت سارے کورسز یا ڈگریز کرنی ہوتی ہیں, ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, پھر بہت ایفرٹ کے بعد آپ کے فائبر پہ ایک کلائنٹ آتا ہے, پھر اس کلائنٹ کو بہت ایفرٹ اور محنت اور دن رات لگانے کے بعد ڈلیوری ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اعتماد بنتا ہے. میں کہتا ہوں ایک پروگرامر کی زندگی میں 4 سال پیک ہوتے ہیں. اگر اس نے 4 سال لگا کے ایک کلائنٹ بنایا اور وہ کلائنٹ چلا گیا بیکاز آف ایکس وائی زی ریزن, کیونکہ اٹ از ناٹ اباؤٹ واٹس ایپ بٹ اٹ از اباؤٹ دا ایکو سسٹم, تو اس کے 4-5 دن ہی ضائع ہو گئے, اس کے کئی سال ضائع ہو گئے. اگر 10 بچے بے روزگار ہوئے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ 10 کے 10 اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے تو وہ ہوں گے نا جو جن کے اندر ول پاور ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید کبھی کھڑے نہ ہو پائیں. سو دا تھنگ از کہ یہ جو چیز چل رہی ہے یہ اوور آل پرابلم کریٹ کر رہی ہے, اور اس پرابلم میں ایڈ آپ اس اسٹیٹمنٹ نے کر دیا ہے. جنہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا, کچھ چینلز پہ میں نے دیکھی ہے کہ کچھ نہیں ہوا. میرے لوگوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے ہیں کہ کلائنٹ کو ہم نے کہا کہ سر آپ کا کام ڈیلے ہوا کیونکہ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کا ایشو ہے, اور اس کلائنٹ نے اس چینل یا ان نیوز سے اسکرین شاٹ لے کے ہمیں بھیج دیا. اب ہم اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے, جبکہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے. تو اس کا ایک چھوٹا سا سولوشن ہے جس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ گورنمنٹ جو ہے ایک پریس ریلیز دے سکتی ہے, ایک سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے, کچھ کر سکتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کب شروع ہوگا, کب ٹھیک ہوگا, تاکہ ہر فری لانسر کے پاس ایک بینچ مارک ہو ٹو شو کہ وہ کلائنٹ کو بتا سکے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے. میں 150 لوگوں کی کمپنی رن کرتا ہوں اور ہم لوگ واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بہت سارے کلائنٹ واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. پھر ان کلائنٹس کی فردر ٹیمز ہیں. کیا ہم اوور نائٹ پورا انفراسٹرکچر واٹس ایپ سے ہٹا کے کسی اور چینل پر لے جائیں گے جسے بات کریں واٹس ایپ کی؟ بات صرف واٹس ایپ کی نہیں ہے. جب آپ فائبر کو ایکسیس کرتے ہو اور ہر بندہ وی پی این لگا کے ایکسیس کر رہا ہے, آپ کو ہر بندہ وی پی این لگا کے ایکسیس کرے گا اگر, تو جب وی پی این یوز ہوتا ہے تو آپ ویسے ہی فلیگ ہو جاتے ہو. اگر آپ بار بار کنسسٹنٹلی اپنا آئی پی چینج کرتے ہو تو یہ نقصان چند دنوں کا نہیں, آنے والے چند سالوں کے لیے ڈیمیج ہو گیا ہے. اوور آل اگر آپ کیلکولیٹ کریں 300 ملین کا لاس ہوا ہے, اور 300 ملین از جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ. فائر وال ٹھیک ہوتی جائے گی لیکن اس کے افیکٹس آگے آتے جائیں گے. اٹس ناٹ دا اینڈ, اٹس دا بگننگ. کیا افیکٹ آئیں گے؟ بیکاز جنرلی وی وانٹ ٹو نو کہ ابھی تو ہم سب ایز اے ریگولر یوزر ہے نا, ہمارا تو اس سے روزگار منسلک نہیں ہے. ہم جو یہ لیگ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ڈیلیز دیکھ رہے ہیں, ہمارے لیے یہ فرسٹریٹنگ بات ہے, لیکن فیوچرسٹک افیکٹ کیا ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. ہم نے جو ٹیکنالوجی لگائی ہے چائنا سے لے کے, یہ چائنا نے اوور نائٹ یا ان فیو ڈیز اینڈ فیو ویکس میں نہیں بنائی, کئی سالوں میں بنائی, ڈیکیڈز میں, رائٹ. ہم ایک ٹیکنالوجی لے آئے ہیں, اس ٹیکنالوجی کا کوئی بھی ایرر ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی مس مینجمنٹ, اس کا اسٹریٹ امپیکٹ انٹرنیٹ پہ آیا. انٹرنیٹ نے آ کے جب ایشو کریٹ کیا تو کلائنٹ اور یوزر کا ٹرسٹ ڈسرپٹ ہوا. آپ مجھے بتائیں جو کلائنٹ نقصان برداشت کر کے یہاں سے جا رہا ہے, کیا وہ واپس آئے گا؟ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا. اور جو بچہ نیا کلائنٹ ڈھونڈنے جائے گا, کیا وہ اس کلائنٹ کو ریٹین کر پائے گا؟ ہر بچہ نہیں کر پائے گا. اور میں سوال پوچھتا ہوں, اور مجھے یہ ڈر ہے, میں اپنی صرف ایز اے ٹیکنیکل پرسن میں اپنی اپریہینشن شیئر کر رہا ہوں, کہ کون یہ بات کہہ سکتا ہے کہ فائر وال کی جو مس مینجمنٹ اب ہو رہی ہے آگے نہیں ہوگی؟ یہ جب بھی ہوگی تب اعتماد ٹوٹے گا. اور اعتماد ہمارا ایز اے قوم, میں آپ کو پہلے بتا دوں, فری لانسنگ میں کیونکہ جو ہم انٹرینڈ نیو لوگ لاکھوں کے حساب سے پر منتھ انجیکٹ کر رہے ہیں, ہماری کریڈیبلٹی تو پہلے اسٹیک پہ ہے. وہ جو کریڈیبلٹی اسٹیک پہ تھی, اب وہ جو کمپیٹنٹ لوگ نے کلائنٹ ریٹین کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی فلیگ ہو گئے ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی اپنا ٹرسٹ کھو بیٹھا ہے. تو آپ بتائیں کہ ایشو بار بار ریکرنٹ ایشو ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ون ٹائم ایشو ہے, اٹس اے ریکرنٹ ایشو, اور یہ بار بار ہوگا تو آپ یہ کئی سالوں تک اس کا امپیکٹ آئے گا.